السلام علیکم ناظرین، میں محمد سبحان ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے جذبے کے ساتھ۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ذکر کروں گا پاکستان کے خوبصورت اور بڑے دریاؤں کا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہاں کہاں موجود ہیں اور وہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، دریا ایک ایسے واٹر باڈی کو کہتے ہیں کہ جس میں پانی موو کرتا رہتا ہے، فلو کرتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے۔ ناظرین، یہ پہاڑوں سے نکلتا ہے چشموں کی صورت میں اور پھر میدانی علاقوں میں آ کر زمینوں کو، کھیتوں کو سیراب کرتا ہے اور ایک ملک کی جو زرعی ضرورت ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ بجلی بھی بنائی جاتی ہے، ڈیم۔ ناظرین، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے دریاؤں کے بارے میں بتاؤں گا، اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو چلیے ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، پاکستان کا پہلا دریا دریائے سندھ ہے۔ پاکستان کا جو دریائے سندھ ہے وہ سب سے بڑا دریا ہے، اور اگر اس کے اوریجن کی بات کی جائے تو یہ تبت مان سرور کے قریب جو ہے وہ وادی سے نکلتا ہے اور کشمیر سے ہوتا ہوا KPK میں آتا ہے، اور KPK میں سے ابا سین کہا جاتا ہے، دریاؤں کا باپ، اور یہ پنجاب سے ہوتا ہوا سندھ، اور یہ پھر بحیرہ عرب سمندر میں جا کر گر جاتا ہے، اور اس کا شمار دنیا کے چند بڑے تاریخی اور قدیم دریاؤں میں ہوتا ہے، اور یہ حیران کن طور کے اوپر۔ تو ناظرین، یہ ہے سکھر براج، سکھر گڈو براج، جو دریائے سندھ کے اوپر موجود ہے، سندھ میں موجود ہے، اور دریائے سندھ جو ہے وہ تقریباً پاکستان کا ایک بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ سیراب کرتا ہے، اور یہ صدیوں سے انسانیت کی خدمت میں جو ہے وہ مصروف ہے، انسانیت کے لیے فصلیں پیدا کرتا ہے، کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی نعمت، اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ منگلہ ڈیم اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے ڈیمز بھی بنائے گئے ہیں، جس سے جو ہے وہ پاکستان کی بجلی کی ضرورت بھی، پاور کی، توانائی کی ضرورت کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے پاکستان کا دریائے سندھ۔ تو ناظرین، اگلا دریا ہے دریائے بیاس۔ ناظرین، یہ دریائے بیاس کو ہمالیہ جو پہاڑی سلسلہ ہے اس سے نکلتا ہوا امرتسر سے جلندھر، جلندھر سے فیروز پور، اور فیروز پور سے ہوتا ہوا دریائے ستلج سے جا ملتا ہے۔ ناظرین، یہ دریا بڑا تاریخی دریا ہے، اور اس کی تاریخ میں ایک بہت اہمیت جو ہے وہ موجود ہے۔ ناظرین، یہ وہی دریا ہے جس میں 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی جو فوج تھی اس نے قیام کیا تھا اس کے قریب، اور یہاں پر جو ہے وہ اس نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور یہ ناظرین دریائے بیاس ہے جو ستلج سے جا ملتا ہے، اور یہ پاکستان میں داخل جو ہے وہ پنجاب سے ہوتا ہے اور دریائے ستلج میں جا گرتا ہے، اور پھر یہ دونوں دریا دریائے سندھ میں جا کر ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسے کہ ہر دریا کا جو مقدر ہے وہ سمندر میں شامل ہو جانا ہے، تو یہ دریائے بیاس بھی دریائے ستلج کے ہمراہ دریائے سندھ میں جا کر ملتا ہے، اور پھر بحیرہ عرب میں جو ہے یہ دریا بھی، دریائے بیاس بھی باقی دریاؤں کی مانند اس سمندر میں جا گرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا دریائے بیاس، پاکستان کا دوسرا دریا جس کے بارے میں بتایا۔ تو دریائے جہلم کے بارے میں بات کریں گے۔ دریائے جہلم پاکستان کا ایک اہم ترین دریا ہے۔ دریائے جہلم کے اگر پوائنٹ آف اوریجن کی ناظرین بات کی جائے تو یہ بھی کوہمالیہ پہاڑی سلسلے سے نکلتا ہوا ویری ناگ چشمے میں داخل ہوتا ہے، اور ویری ناگ چشمے سے ہوتا ہوا سری نگر، اور سری نگر سے کشمیر پنجاب میں داخل ہوتا ہے، اور پنجاب سے تریمو کے مقام کے اوپر ناظرین یہ دریائے چناب سے ملتا ہے، اور چناب سے ہوتا ہوا دریائے سندھ میں جو ہے وہ جا گرتا ہے، اور پھر بحیرہ عرب میں دریائے جہلم جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ نیلم جہلم بھی اسے کہا جاتا ہے، اور یہ کشمیر میں موجود جو دریائے نیلم ہے اس کا ایک معاون دریا بھی اس کو کہا جاتا ہے، نیلم اور جہلم۔ تو یہ بیسیکلی مقبوضہ کشمیر سری نگر سے جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ سری نگر سے ہوتا ہوا پھر پنجاب میں داخل ہوتا ہے، اور اس طریقے سے یہ پنجاب کی سرزمین کو جو ہے وہ سیراب کرتا ہے۔ تو اگلے دریا کی طرف چلتے ہیں جس کا نام دریائے حب ہے۔ پاکستان میں دریائے حب چھوٹے دریاؤں میں شامل ہوتا ہے، اس کا شمار چھوٹے دریاؤں میں کیا جاتا ہے۔
یہ کراچی سے نکلتا ہوا کوہ کیرتھر پہاڑی سلسلہ سے ہوتا ہوا لسویلا ضلع میں بلوچستان کے اس کے اندر جا ملتا ہے اور بحیرہ عرب سے جو ہے وہ جا گرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین اگر بات کی جائے تو 1981 میں جو ہب ڈیم ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر بھی جو ہے وہ ہب ڈیم کے میں آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں۔ یہ بلوچستان اور سندھ کی جو آبی ضروریات ہیں اور اس کو پورا کرنے میں آبی ضروریات ہیں اور اس کو پورا کرتا ہے، اور سندھ اور بلوچستان کی جتنی بھی کھیت ہیں ان کو سیراب کرنے میں دریائے ہب کا بہت ناظرین دریائے ہب اور یہ ہب ڈیم کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اگلے دریائے راوی کی طرف لے کر چلتے ہیں جو کہ پنجاب کا ایک مشہور اور جو ہے وہ بڑا اہم دریا ہے۔ تو چلیے اب دریائے راوی مشرقی پنجاب ضلع کھانگڑا سے نکلتا ہے اور اس کی لمبائی 720 کلومیٹر ہے، اور یہ پاکستان میں لاہور کے شہر میں داخل ہوتا ہے، اور یہ جس مقام پہ چناب سے ملتا ہے اسے رچنا دوآب کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 720 کلومیٹر ہے اور یہ لاہور کا ایک بہت اہم دریا ہے۔ تو ناظرین یہ ہے دریائے راوی، پنجاب کی شان، پنجاب کی مان، پنجاب کی پہچان، دریائے راوی۔ یہ ہے دریائے راوی، میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنی سکرین کے اوپر۔ یہ ناظرین مشرقی پنجاب سے نکلتا ہے اور پنجاب کی پہچان ہے دریائے راوی۔ یہ خوبصورت دریا ہے، یہ چھوٹا ہے لیکن خوبصورت اور زرخیز دریا ہے، پنجاب کی زمینوں کو سرسبز و شاداب رکھتا ہے۔ اور آج کل تو اس دریا کا جو ہے اس سے جو ہے وہ قسمت روٹھی ہے، اس کی خشک رہتا ہے۔ تو اگلے دریا کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین کے جس کا نام ہے دریائے چناب۔ ناظرین دریائے چناب بھارت کی ایک ریاست ہماچل پردیش سے لاہور کے مقام سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، اور اس کا نام چندر بھگا بھی ہے۔ جموں کشمیر سے ہوتا ہوا یہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے، اور پنجاب میں تریمو بیراج کے مقام کے اوپر دریائے جہلم سے جا ملتا ہے، اور دریائے جہلم سے پھر یہ بحیرہ عرب میں جو ہے وہ بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ تو ناظرین یہ بھی خشک سالی کا منہ بولتا ثبوت ہے دوسرے دریاؤں کی طرح۔ اگلا دریا ہے پاکستان کا دریائے سوات۔ ناظرین دریائے سوات KPK کا ایک بہت اہم دریا ہے جو کوہ ہندوکش سے نکلتا ہوا وادی کلام میں داخل ہوتا ہے اور سوات ضلع سے ہوتا ہوا پھر یہ چار سدہ کے مقام کے اوپر دریائے کابل سے جا ملتا ہے، اور یہ سوات کا جو ہے بہت اہم دریا ہے اور KPK کی معیشت میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین یہ ہے دریائے سوات۔ تو ناظرین یہ تھی چند دریاؤں کے بارے میں ایک معلوماتی ویڈیو، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے، اور میں انشاءاللہ تعالی مزید بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجئے، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ آپ کو جو ہے وہ دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور غموں کو آپ سے دور دور رکھے۔ تو ناظرین مجھے دعا میں یاد رکھے گا، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے محمد سبحان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی الناصر۔